الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، مومن کا سب سے بڑا ٹائٹل اللہ کی ولایت اور دوستی ہے. اگر اس دنیا سے ولایت اور دوستی لے کر نہیں جاتا، نقص اور کمزوری کے ساتھ حاضری دیتا ہے. اللہ نے ولایت کا دروازہ ایمان والوں کے لیے کھولا ہے. میرے شیخ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے خود اعلان کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں میں تمہارا دوست ہوں. جب اللہ نے فرما دیا ہم اللہ کے دوست ہیں، تو ہم اللہ کے دوست، اللہ ہمارا دوست. دوستی دونوں جانب سے ہوتی ہے، ایک جانب سے نہیں ہوتی. یہ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. اللہ ولی الذین آمنوا، پہلے اللہ نے اعلان کیا ہے میں تمہارا ولی ہوں. اب تم نے میرا ولی بننا ہے. میں تو ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں. اب آپ تو میرا دوست بننا ہے. آپ کیسے میرے دوست بنیں گے، اس کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ. اور دوستی کی نسبت کی مت اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہو، یا اللہ کے ولی مراد میں اور آپ مراد. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ سوچنا کہ ولی بننے کے لیے تو خاص قسم کے انسانوں کی کوئی نسل ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. اور پھر بڑی خوبصورت بڑی مثال دی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، کہیں پر کوئی جانور گوبر کر دیتا ہے، لیت کر دیتا ہے، سٹول پاس کرتا ہے کسی جگہ پر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد اس زمین پر گھاس اگاتی ہے. تو بارش ہوئی اور وہ جو سٹول تھا، وہ جو گوبر تھا، وہاں گھاس اگ گئی، کوئی پھول اگ گیا، کوئی درخت اگ گیا. حالانکہ نجس چیز تھی، لیکن اس نجس چیز کو میرے مولا نے ایسا لباس خوبصورت پہنایا کہ آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے. پہلے اس گوبر کے قریب بھی نہیں جاتا تھا کہ یار یہ نجس ہے. لیکن اب کیا ہوا، اب وہاں پر گھاس ہے، اب وہاں پر پھول ہے، وہاں چمبیلی گلاب لگا ہوا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہمارے شیخ نے فرمایا کہ تو خبیثہ را چنی خلقت دہی، کہا کہ اللہ ایسی ناپاک چیز کو آپ نے کیسا خوبصورت لباس دے دیا ہے. چو خبیثہ را چنی خلقت دہی من سے گویم طیبی را چے دہی. میں نہیں کہہ سکتا جب آدمی پاک ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو کیا عطا فرماتے. خبیث کو کیسے پاک کیا. میرے شیخ فرماتے تھے یہ سوچنا میں اور آپ ولی نہیں بن سکتے، یہ بھی نفس کا ایک چال ہے
یار میں اور آپ نہیں بن سکتے. بھائی دروازہ سب کے لیے کھولا ہے اللہ نے، بس ایمان سب سے پہلے ہونا چاہیے، اس کے بعد ترقی کرتے کرتے اللہ کی ولایت اور دوستی کے مقام پر انسان چلا جاتا ہے. ولی الذین آمنوا، ایمان والو میں تمہارا دوست ہوں، اور اس دوستی کو میں کیسے پورا کروں گا؟ یخرج من الظلمات الی النور، کہ میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رہنے دوں گا، گمراہی میں نہیں رہنے دوں گا، تمہیں ہدایت کے راستے پر لاتا رہوں گا. یخرجہم پھر مضارع ہے، یعنی اگر تم گرنے کی کوشش کرو گے، گرتے رہو گے، میں تمہیں نکالتا رہوں گا. یخرج من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس انسان کو اپنے دوستوں کی صف میں شامل کر لیتے ہیں، ان کو کبھی گمراہی پر گناہ پر جمنے نہیں دیتے، فوراً اول تو کرنے ہی نہیں دیتے، کرنے ہی نہیں دیتے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی خدمت میں 3 سال تک میرے شیخ رہے علی گڑھ میں، تو الہ آباد میں، تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت نسبت کس کو کہتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ نسبت ہوگی؟ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا حضرت نسبت کیا ہے؟ نے کہا جب تمہاری نسبت ہوئی تھی کسی لڑکی کے ساتھ تو تمہیں کیا ہوا تھا تب؟ کیوں بھائی؟ سب کی ہوئی تھی، یہ بڈھے بابے جو ہیں ان کی بھی جوانی تھی، بڑھاپا دلے ہے جوانی کی، تو کیا ہوا تھا؟ ہر وقت دل ادھر ہی لگا ہوا ہے. وہاں سے کہتا پوچھتا ہے یار کیا حال ہے، فلانے کو جانتے ہو؟ فلانے جانتے ہو؟ میری وہاں نکی ہوئی ہے، میری وہاں منگنی ہوئی ہے. ہر وقت پوچھتے ہو؟ حضرت تھانوی رحم اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے تو ہر وقت پھر آسمان کی خبروں کی فکر کرتا ہے. جس طرح یہ اپنی ہونے والی بیوی کے شہر کی چیزوں کو دلچسپی سے پوچھتا ہے اور سوچتا ہے کہ پھر آسمان سے آنے والی باتیں، قرآن حدیث کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں، اللہ والوں کو ان کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس کو مولا سے نسبت ہو گئی. حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائے. آپ جانا بھی چاہے تو جانے نہیں دیں گے. جب کسی کو ولایت ولی بناتے تھے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، ہم جب اسٹوڈنٹ تھے بنور ٹاؤن میں، اس زمانے سے میں حضرت کے پاس جایا کرتا تھا، تو فرمایا کرتے تھے ایک بار کوشش کر کے ولیوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ، اس دائرے میں، پھر کبھی نکلنے نہیں دیں گے تمہیں، کیونکہ اللہ بناتے ہی دوست اس کو ہے جس کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ یہ موت تک میرا دوست رہے گا اور آخرت میں بھی دوستی لے کے جائے گا. یہ دنیا میں دوستی ہوتی میں اور آپ کس سے دوستی کرتے بعد کو با بے وفا نکلتا ہے کہ لائلٹی کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی، پتہ چلتا ہے کہ یہ دیکھنے میں اچھا تھا لیکن اچھا نہیں تھا. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں دینداروں میں بھی گھس جاتے ہیں، دیندار بن کر کچھ عرصہ رہتے ہیں، پھر ایسا نقصان پہنچا کر دین کے کام کو نقصان پہنچا کر چلے جاتے ہیں. مولانا رومی نے ان کی بڑی پیاری مثال دی ہے کہ دائم اندر آب کار ماہیاں، کہ ہمیشہ پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے. مار رابا اوچ کجا ہمراہیاں، سانپ جو ہے نا وہ بھی پانی میں چلے جاتے ہیں. ہمارے بھاون نگر کے قریب دریا ستلج ہے، اب میں یہ منظر بہت دفعہ دیکھا ہے کہ پانی کے اندر، دریا کے اندر سانپ پھر رہا ہے مچھلیوں کے ساتھ، وہ جو مچھلیوں کی ڈار ہے مچھلیوں کے ساتھ وہ بھی پھر رہا ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں پھرے گا، وہ زہر اس پہ رہنے نہیں دیتا، کیونکہ جو زہر پوائزن ہوتا ہے یہ گرم ہوتا ہے. جیسے جب انسان کچھ پوائزن کھا لے تو اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ہیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر زہر کے اندر ہیٹ ہوتی ہے اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو سانپ کچھ دیر کے لیے تو مچھلی کی شکل بنائے گا لیکن ہمیشہ رہ نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ اس کو نکلنا پڑے گا، پانی سے الگ ہو جائے گا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جن کے اندر زہر ہے، دین کے بارے میں زہر ہے، نفاق ہے، وہ دینداروں کے اندر گھس جاتے ہیں، دینی شکلیں بنا لیتے ہیں، لیکن ان کو نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ دائم اندر آب کار ماہیاں، ہمیشہ پانی میں اور اللہ کے قرب میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے، سانپ کا کام نہیں ہے. یہ وجہ کہ شیطان لاکھوں سال عبادت کی شیطان نے، لیکن آخر اس کو نکلنا پڑا، اس کا زہر نے اس کو مجبور کیا، جس کے اندر زہر تھا، کبر اور عجب کا زہر تھا اس کے اندر. آج ہم اس زہر کی فکر نہیں کرتے، آج ہمارے باطن میں کیا زہر ہے ہم نے کبھی فکر نہیں کی، کبھی غور نہیں کرتے.
اگر کوئی شہوت میں مبتلا ہے، کوئی کبر میں، کوئی عجب میں، ایسی باطنی بیماریاں ہمارے اندر ہم نے کبھی فکر نہیں کی، یہ بہت خطرناک ہے، یہ دین کے راہ سے نکال دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ مچھلی بننا پڑے گا، زہر کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہیں دوست بنانے کے لیے تیار ہوں، تمہیں میرا دوست بننا ہے، اور میری دوستی کیا ہے؟ یخرج من الظلمات الی النور، کہ میں ظلمت سے تمہیں نور کے نکالتا رہوں گا، کبھی اندھیرے میں تمہیں جمنے نہیں دوں گا، میں رہنے نہیں دوں گا، نکال لوں گا اس میں۔ یہ نسبت ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ایک بار کوشش کر کے مقبولان بارگاہ کے دائرے میں آ جائے، پھر دائرے میں دوڑے گا لیکن دائرے سے باہر نہیں نکلنے دے گا۔ اور کیسے اللہ کی دوستی ملے گی؟ الذین آمنوا کانوا یتقون، دو چیزوں سے، ایمان اور تقوی سے۔ کی بات ہے، بس ایمان اور تقوی، دو چیزیں۔ شیخ فرماتے تھے 50 نمبر ہمارے پاس ہے، 50 چاہیے، فرسٹ ڈویژن ہو جائے گی۔ ایمان ہے، اور ایمان اللہ کے فضل سے ملتا ہے، ایمان فضل ربی سے ملتا ہے، یاد رکھو۔ اگر اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا اور ہمیں ایمان آسانی سے آ گیا، اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اتنا آسان ہوتا پورے دنیا پڑھ لیتی اس میں۔ اگر اللہ کا نام اتنا آسان ہوتا تو ہر ایک لے لیتا، تو مشکل نہیں ہے۔ لیکن نہیں، ایک عالم ہے، یہ نام ان کی زبان پر نہیں آتا، نہیں چڑھنے دیتے۔ تو آپ کی زبان پر بچپن سے چڑھا ہوا ہے، ہم ابھی زبان بولنے لگے تو لفظ اللہ ہم سے بلوایا گیا، چھوٹے چھوٹے تھے کہ اللہ اللہ، ہم سب اپنے بچوں سے کہتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں میرے دوست، یہ فضل جس سے متوجہ ہو۔ ابو لہب کو، سلم کے چچا ابو لہب کو محروم کر دیا، اور اسی مکہ شریف کے اسی ماحول میں بلال کو دے دیا۔ بلال کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور کلمہ بھی شان کا پڑھ رہے ہیں، اور ایسے مبتلا ہے، اتنی سزائیں بھی مل رہی، اور رسول میں پیغام بھی بھیجا، اے بلال اپنے پر رحم کر، تیری تکلیف سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کلمہ چھپا لیں، اجازت ہے ابھی۔ کیونکہ کلمہ اگر ایسے ماحول میں انسان کلمہ چھپا لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ قال المؤمن آل فرعون یکتم ایمان، اور قرآن کہتا ہے آل فرعون میں سے ایک مومن یکتم ایمان، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، پارلیمنٹ کا آدمی تھا، پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اور اس میں ساری باتیں اس نے پھر کی، قرآن میں پوری تفصیل ہے۔ حضرت بلال کیا فرماتے ہیں جواب میں؟ کہا کہ جب مجھے مار پڑتی ہے، مجھے بے اختیار مجھے محبوب یاد آتا ہے، میں مجبور محبت ہوں، میں کیا کروں؟ تو مجھے محبت سے الآہد، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ ان کو دے دیا، ابو لہب کو نہیں دیا۔ ابو جہل جو ابو الحکم کہلاتا تھا اس کو نہیں دیا، ابو جہل اس لیے بن گیا، نسل تو تھا ابو الحکم، فیصلوں کا سردار، فیصلوں کا باپ، ان کو نہیں دیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرما دیا۔ اب اس ایمان کے ساتھ تقوی کو ہم نے شامل کرنا ہے، اور تقوی ہے کف النفس عن الہوا، اس نفس کے قابو کرنے کا نام تقوی ہے، یاد رکھو کہ یہ ایک مجاہدہ اور ایک محنت ہے ہماری۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آج کیا مجاہدہ ہے میرے دوست؟ آج کھانے پینے کا مجاہدہ، سونے جاگنے، کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ ہم جو جن کو مجاہدہ سمجھ رہے ہیں یہ مجاہدے نہیں ہے، ہماری خواہشات کا پورا نہ ہونے کو ہم مجاہدہ سمجھتے ہیں۔ خواہشات پوری نہیں، ہماری ڈیزائر پوری نہیں ہو رہی، یار فلانی گاڑی لینی تھی، میری پرانی گاڑی ہے، یار پگار نہیں ہے میری، اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میں گاڑی لے سکوں، تنخواہ بہت تھوڑی، مہنگائی بہت ہو گئی، یوں ہوں 10 باتیں کر دیں گے۔ ہے گاڑی میں بیٹھا بھی، گاڑی میں بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے۔ اپنے آباء اجداد کو ہم دیکھیں گے بھائی ان کے پاس کون سی گاڑیاں، ہم نے اپنے بزرگوں کو تانگے میں سفر کرتے دیکھا، تانگا منگایا، تانگے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، یہ سواریاں ہیں۔ آج خواہشات پورے نہ ہونے کو ہم تکلیف سمجھتے ہیں، گوشت اگر روزانہ نہیں مل رہا ہے تو ہم تکلیف سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں تکلیف ہے، بڑا مجاہدہ ہے، زندگی بڑی مشکل ہو گئی۔ حضرت صاحب زندگی بڑی مشکل ہوگی، گرمی پڑی ہے انگلینڈ میں، اس سے لگوانے کے پیسے نہیں ہیں، ہمیں تو نہیں پتا انگلینڈ میں گرمی پڑتی، اس دفعہ ہے تو گرمی بھی محسوس ہے۔
اور اچھی گرمی آتی ہے ماشاءاللہ، اور یہاں زیادہ لگتی ہے کیونکہ گرمی کے انتظام میں چھوٹے چھوٹے پنکھے ہیں، وہ بیچارے پورا نہیں کرتے، سو کر اٹھو تو پسینہ ہی پسینہ۔ میں کہا واہ، لیکن خیر گرمی سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے، جنت میں بھی گرمی ہوگی، سن لو سردی نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ بھاگیں گے تو پسینہ آئے گا کہ جس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی، تو سردی میں بھاگنے سے پسینہ نہیں آتا، گرمی میں آتا ہے۔ پھر ٹھنڈے ٹھار شربت ملیں گے نا، تو ٹھنڈے ٹھار شربت سردی میں پیتے ہو گرمی میں پیتے ہو؟ بولو بھائی، گرمی میں، اس لیے وہاں بھی گرمی کا اثر ہے، لیکن گھبرانے نہیں چاہیے گرمی سے، اس لیے کہ یہ تو جنتی موسم ہے وہاں بھی۔ اور ویسے بھی طبی طور پر لکھا ہے کہ جو گرمی کا زمانہ ہے اس میں انسان کی ہر قوت جاگتی ہے، سردی میں نہیں جاگتی۔ آپ مجھے بتائیں پورے روئے زمین پر جب گرمی پڑتی ہے تو جتنے جانور ہیں اینیملز، وہ سب آپ کو جنگلوں میں، میدانوں میں، پہاڑوں میں نظر آئیں گے، اور جب سردی ہوگی 6 مہینے کے لیے غاروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ آپ پڑھیں یہ کینیڈا سے اوپر جتنا بھی جہاں برف ہی برف ہے، تو وہاں پر جو ریچھ ویچ ہیں وہ 6 مہینے باہر نہیں نکلتے، لیکن گرمی میں ہر شے متحرک ہوتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے علماء نے کہ تصنیف کا بہترین زمانہ گرمی میں دوپہر کا وقت ہے، اس وقت پورا دماغ کھلا ہوتا ہے، کیونکہ گرمی ہر چیز کو کھول دیتی ہے، اس وقت فکر اور سوچ بھی کھلی ہوتی ہے۔ خیر ضمن بات آج ہم اس کو، ورنہ ایک ہی مجاہدہ آج ہے، وہ کیا ہے؟ نفس کے خلاف چلنا، بس ایک مجاہدہ ہمارا، اور کوئی مجاہدہ نہیں۔ باقی ہر چیز اللہ نے عنایت فرمائی، امت کو ایسی ایسی چیزیں دی ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہے۔ جنت جیسی نعمتیں زمین پر اللہ تعالی نے آج ہمیں عطا فرمائی۔ پہلے بزرگان دین اللہ والے بنتے تھے تو ان کو طی الارض نصیب ہوتا تھا کہ وہ زمین کا تھوڑی دیر میں بڑا فاصلہ طے کر لیتے تھے۔ کتنے بزرگوں کے ایسے واقعات آتے ہیں، لیکن آج طی الارض ہر ایک کو حاصل ہے، ہوائی جہاز کا ٹکٹ لو، ایک نماز تم جو ہے لندن کے اندر پڑھتے ہو اور دوسری نماز مکہ شریف کی جا کے اندر پڑھ لیتے ہو۔ یہ نعمتیں حاصل ہیں، آسمانوں پر اڑ رہے ہیں، زمین پر کہاں کیسی کیسی نعمت۔ آج ایک ہی مجاہدہ ہے، والذین جاہدوا فینا، نفس کے خلاف کرنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اسی پر اپنی ولایت اور دوستی کو رکھا ہے کہ اگر تم میرے دوست بننا چاہتے ہو، میرے دشمن سے دشمنی کرنی ہوگی تمہیں، اور سب سے بڑا دشمن یہ نفس ہے، شیطان، اور یہ دو چیزیں اللہ کے دشمن ہیں۔ شیطان نے مقابلہ کیا اور یہ نفس بھی فرعون ہے۔ اللہ رومی فرماتے ہیں یہ نفس فرعون است ہی سیرش مکن، کہا کہ نفس فرعون ہے، اس کو خوراک نہ دے، تا نہ یاد آوت کفر کوہن، کہیں اس کو پرانا گناہ یاد نہ آ جائے۔ اور بڑی عجیب مثال اس کی مولانا رومی نے اس میں دی ہے کہ فرعون کو ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، ان کی اہلیہ نے، دونوں نے مل کر جب تبلیغ کی تو فرعون اس بات پر تیار ہو گیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، تیار ہو گیا فرعون۔ مولانا رومی نے پورا واقعہ لکھا۔ جب فرعون تیار ہو گیا تو اس نے کہا، ویسے اس کے دل میں آیا کہ میں اپنے حامان وزیر سے مشورہ کر لوں، کیونکہ ہر بات سے مشورہ کرتا تھا، میں اس کو بھی ترغیب دیتا ہوں، یہ بھی وہ بھی پڑھ لے، حق رستہ اس کو بھی نظر آ جائے، مجھے تو کچھ سمجھ آ گیا۔ جب اس نے حامان سے بات کی تو ایسا خبیث الفطرت انسان تھا کہ تلوار نکالی، کہا دیے مجھے قتل کر دو، پہلے میں خدا کو بندہ نہیں دیکھنا چاہتا، آپ خدا ہے اب پھر بندہ بن جائے گی، یہ تلوار لو، مجھے پہلے مارو، پھر آپ موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لے آنا۔ تو اس کا کفر کوہن دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اللہ رومی فرماتے ہیں کبھی انسان نیکی کے ماحول کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے نفس جو ہے یہ کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے، پھر اس کو گناہ کی جب خوراک ملتی ہے دوبارہ فرعون بن جاتا ہے، دوبارہ اس کو بدماشی یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے ایسی محنت نہیں ہے جو ایک دو دن کی محنت ہے، یہ دائمی محنت ہے۔ ہر وقت اس نفس کو بتانا ہے ایسی چیز سے کہ اس کو خوراک نہ ملے۔ اگر تھوڑی تھوڑی خوراک بھی ملتی رہے گی، جس کا مولانا رومی نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی بھنگی تھا، بھنگی، تو اس کے ناک کے اندر پخانے کی بو رچی ہوئی تھی، تو اس نے چاہا کہ میں یار، اور وہ اب اس نے بھنگی پن چھوڑ دیا تو خوشبو اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، جو ہی وہ سمیل خوشبو آتی وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، اچھی سمیل آتی تو بے ہوش ہو جاتا۔ تو حکیم نے اس کا علاج کیا کہ دیکھو بھائی،
تم یہاں رہو اور ہر طرف اس کے پھول رکھے کہ بس تم نے 24 آور ان فلاورز کے درمیان رہنا ہے، اور اس کی خوشبو آہستہ آہستہ تمہارے دماغ میں رچ جائے گی، اور جو اندر سے گندی چیز ہے وہ آہستہ آہستہ زائل ہو جائے گی، اور تمہارا ذوق تبدیل ہو جائے گا۔ ان کا بہت اچھا۔ جس طرح لوگ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں کہ جی بس ہم آپ کے پاس رہیں گے، اللہ والے بنیں گے، تبلیغی جماعت میں چلے گئے، ہم جی بس تبلیغی جماعت میں 40 دن لگائیں گے، نیک ہو جائیں گے، مدرسے چلے جائیں گے، ہم نیک ہو جائیں گے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کی پرانی عادت تھی نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے جاتا اور وہ گندگی سونگھتا، تھوڑی دیر کے لیے 24 آور میں سے ½ آور بلکہ 15 منٹ، لیکن اس 15 منٹ کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ جیسے نشے والے ہوتے ہیں، نشے والوں کا علاج ڈاکٹر صاحبان کرتے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا بھی چیز مل جائے، یعنی سمیل ہی مل جائے کسی شے کی، آج کو سنا ہے سمیل کے ذریعے بھی نشہ لینے لگ گیا، اللہ معاف فرمائے، آپ بتاؤ اس سے علاج ہوگا؟ یہ نفس ایسا بدماش ہے، یہ لبامہ اور مطمئنہ تب بنتا ہے جب اس کی خوراک بالکل بند کر دی جائے، تب یہ نفس لبامہ بنے گا، مطمئنہ بنے گا۔ اگر اس کو ذرا بھی خوراک ملی، چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، لوگ کہتے ہیں چھوٹا سا گناہ، کوئی بات نہیں، معمولی بات نہیں، لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس کے اندر پہلے کتنا گند تھا۔ یہ چھوٹا سا گناہ اس پرانے کفر کو زندہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ پھر بڑے گناہ تک لے کر جاتا ہے۔ یاد رکھو، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں نوریا مر نوریا را جازمن، نوری نوری کو کھینچتا ہے۔ اگر انسان میں نور ہوتا ہے ان کو نورانی لوگ اچھے لگتے ہیں، اور انسان میں اگر ظلمت ہوتی ہے اس کو ظلمت والے اچھے لگتے ہیں۔ نوریا مر نوریا را جازمن، اور ناریا مر ناریا لا طالبن، اور آگ والے آگ والوں کو طلب کرتے ہیں، یعنی نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ فرمایا کانو یتقون، جو تقوی کے ساتھ رہتے ہیں ابھی بھی اور آئندہ بھی۔ میرے شیخ فرماتے تھے 3 زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ کہا کہ پاسٹ کو اگر تم نے بنانا ہے تو توبہ استغفار کرو، تمہارا پاسٹ اچھا ہو جائے گا۔ اور عجیب بات فرماتے تھے میرے شیخ، دنیا کا کوئی ایسا کالج، کوئی سکول، کوئی مدرسہ نہیں ہے کہ پاسٹ میں جو فیل ہو گیا ہو اس کو فرسٹ ڈویژن دے دیں۔ ہے بھی دنیا میں؟ لیسٹر میں کوئی ایسا مدرسہ ہو؟ مولانا ادریس صاحب دان برکت تشریف فرمائے، دارالعلوم میں کوئی ایسی ہے کہ پاس میں فیل ہو گئے اس کو فرسٹ ڈویژن؟ لیکن اللہ کی قدرت عجیب ہے کہ بندہ پاس میں فیل تھا، نالائق تھا، لیکن توبہ استغفار کی، اللہ تعالی اللہ سیئات حسنات، فرماتے ہم نے اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا، فرسٹ ڈویژن کر دیا پاس میں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ پاس بھی اللہ کے ہاتھ میں نا، مخلوق کے ہاتھ میں پاس تو نہیں، جو گزر گیا، لیکن گزرا ہو بھی مولا کے ہاتھ میں، پریزنٹ بھی ہاتھ میں، فیوچر بھی ہاتھ میں۔ لہذا اس کو تم نے کیسے کرنا ہے؟ توبہ استغفار، اللہ معاف کر دے، جو کچھ ہوا مجھے معاف کر دے، دل سے، دل کی ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کریں۔ یہ نہیں ہے جیسے آج استغفر اللہ سے پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آیا استغفر اللہ سے، کہا کہ اس پر بھی استغفار کر، اوپر سے کہہ رہا ہے دل میں تیرے ندامت، اس پر بھی اللہ سے توبہ مانگ۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ دل کی ندامت سے، اللہ مجھے معاف کر دے، جو کچھ ہو گیا مجھے معاف کر دے، موت۔ لیکن تفصیلات یاد نہ کرے گناہوں کی، میں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اس سے بھی نفس پھر اپنا کام لینا شروع کر دیتا ہے۔ بس اجمالاً کہ اللہ بہت گندا وقت گزرا ہمارا، جو بھی گزرا بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو ماضی کو ہم نے برائٹ کرنا ہے تو توبہ استغفار، اور پریزنٹ کو عمل۔ اس وقت جو عمل ہمارے ذمہ کرنا ہے، نماز کا وقت ہے نماز پڑھنی، روزے کا وقت ہے روزہ رکھنا ہے، صدقہ خیرات کا وقت ہے صدقہ خیرات کرنا ہے، ذکر کا وقت ہے ذکر کرنا ہے، تلاوت کا وقت ہے تلاوت کرنی ہے، تقوی کرنا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہے، جہاں گناہ آ رہا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ پریزنٹ ہے، اس سے ہمارا پریزنٹ برائٹ اور تابناک ہو جائے گا، اور فیوچر میں ارادہ اور عزم ہو اس بات کا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں گے۔ آج اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آج اگر کوئی دنیا چلا جاتی ہے اس عزم کے ساتھ کہ میں اللہ کو ہمیشہ راضی کروں گا، ناراض نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں میں لے کر جائیں گے، حالانکہ کام کیا نہیں لیکن عزم کی وجہ سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی
مسلمان ہے 7 سال اس نے جو ہے وہ نیکی کی، فوت ہو گیا، اس کو ہمیشہ کی جنت مل رہی، اور ایک غیر مسلم ہے 7 سال اس نے کفر کیا، مر گیا، اس کو ہمیشہ جہنم مل رہی۔ کہا کہ جو اس نے گناہ کیے ہیں اس پر جو نتیجہ ہے وہ ہمیشہ کا، اور اس نے نیکی اس پر نتیجہ ہمیشہ کا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کے عمل پر نہیں دیا جا رہا ہے کہ اس نے کتنے دن ایکٹ کیا، کہا کہ اس کے عزم پر کہ مومن جو کہ کلمے کے ساتھ مرتا، اللہ کروڑ سال بھی زندہ رہتا تو تیرے نام پر میں زندہ رہتا، اور کافر اگر کفر پر مر رہا ہے کروڑ سال زندہ رہتا اور میں کفر پر مرتا تو اس کے اس عزم پر ملتا ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے اگر عزم علی تقوی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں کل بھی تقوی کے ساتھ رہوں گا، پرسوں بھی تقوی کے ساتھ، اگر کل نہیں بھی آئے گی تو ہمیشہ ہمیشہ کے متقین کی صف میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس لے کے جائے گی۔ شیخ فرماتے تھے یہ تین زمانوں کو اس طرح تابنا کراؤ تو کانو یتقون کہ وہ تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے نفس کی چال پر نظر رکھتے ہیں، ہمارا نفس کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ نفس کبھی کبھی نیکی کے نام پر بھی گناہ کراتا ہے، ظاہر نیکی ہوتی ہے لیکن جب غور کرتا ہے تو اس کے اندر گناہ چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کا بڑا دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ کانو یتقون، اور میں کو تقوی کے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو کمال تقوی 3 چیزوں سے کمال تقوی پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 1 ہمت کرنی پڑے گی، اللہ نے ہمت دی ہے، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، اس کی مخالفت کریں، بس نفس کی مخالفت کرنے سے تقوی آ جاتا ہے، اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ نفس کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کو کچھ کہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جس کتے کو جوتے پڑ جائیں کسی سے جہاں گلی سے گزرے اور آپ نے ایک دن اس کے 2-4 پتھر اور 2-4 ڈنڈے لگا دیے، وہ دور دور سے تو بھونکے گا لیکن اب قریب نہیں آئے گا، کوئی جانتا ہے کہ بندہ بہت خطرناک ہے۔ نفس کو انسان جب رگڑا دیتا ہے وہ بھی پھر اتنی جلدی گناہ پر نہیں لانے کی کوشش کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے رگڑا دیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے نا، اس کو نفس نے کہا کہ حلوہ کھلاؤ، حلال چیزیں تو کھا سکتا ہے لیکن نفس کے ساتھ بزرگ کیسے سلوک کرتے تھے جیسے کوئی مخالف ہو، آپ تو دوست بنایا ہوا ہے اس کو، یہ کہتا ہاں جلدی جلدی چھوٹے بچے کی طرح ہاں ابھی بھی تجھے کھلاتا ہوں، گناہ کی آئس کریم کھلاتا ہوں، اچھا آئس کریم چاہیے، گناہ کی ابھی کھلاتا ہوں، یہ دوسری آئس کریم نہیں کھلاتا، گناہ کی آئس کریم میں مزہ آتا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ اچھا ٹھہر، ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ لے بس نفل، ابھی کھلا دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چل جلدی پڑھ، پھر مجھے حلوہ کھلا۔ 2 رکعت پڑھ لی، پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا وعدہ خلافی کر رہے ہو، تم نے 2 رکعت کہی تھی پھر اگلی 2 رکعت پڑھ رہے ہو۔ کہا کہ یہ وعدہ خلافی تو اچھی ہے، کوئی آدمی کہے تجھے میں 2 روپے دوں گا اور پھر اس کو 4 روپے دے دیں، اچھا ہے برا ہے بولو، ہاں تو اچھا ہے۔ 2 اور 20 رکعت جب پڑھا دی، ان کا ہاں اب تو حلوہ کھا، چل بھائی لاؤ بھائی حلوہ لاؤ، ہمارے نفس کو آج حلوے کی طلب ہے۔ فرمایا کہ میرے شیخ فرماتے تھے بزرگ اپنے نفس کے ساتھ ایسے سلوک کیا کرتے تھے، آج ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے، ان کی جو مرضی چاہے ہم سے گناہ کراتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ملتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، نفس ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، امارۃ بالسوء، نئے نئے انداز میں ہم سے گناہ کراتا ہے اور دینداری کے لبادے میں گناہ کراتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ ہم سے گناہ کرا رہا ہے کیونکہ ہماری نظر نہیں ہے۔ جب انسان کسی چیز کو باریک بینی سے دیکھتا ہے تو اس کی حرکات و سکنات، جیسے آپ کا بچہ ہے روزانہ آ رہا جا رہا، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اگر کوئی شکایت کر دے یار آپ کا بچہ آج کل یہ کر رہا ہے تو پھر آپ کو اس کی ہر حرکت سے کچھ نہ کچھ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، ہاں یار یہ دیکھو کتنے بجے آ رہا ہے، کتنے بجے جا رہا ہے، فون پر کیسے باتیں کر رہا ہے، ایسے ایسے کر کے منہ ٹیڑے ٹیڑے کر کے، اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ ہیپن ہے۔ لیکن اگر آپ کا خیال نہیں ہے تو آپ اس کو سمجھیں گے بالکل ٹھیک ہے میرا بیٹا آ رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ نفس کی حالت ہے، اگر اس کے اوپر نظر نہ رکھی جائے تو مجھے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم سے کیسے نالائقی کرا رہا ہے۔ فرمایا کانو یتقون، کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی پہلے خود محنت کرنی ہوگی، نمبر 2 متقی لوگوں کے پاس رہنا ہوگا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ ہمیں بھی اس تقوی کی ضرورت ہے، تقوی کے لیے کسی کے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ صحبت کے بغیر کمال تقوی پیدا نہیں ہوتا، تقوی تو آتا ہے لیکن اس کا کمال نہیں آتا جس درجے کا چاہیے، یہ صحبت کے ساتھ آتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ مولانا رومی فرماتے پیر باشد نردبان آسماں،
پیر آسمان کی سیڑھی ہے، اگر آسمان پر جانا چاہتے ہو تو اس کی سیڑھی کے ذریعے جاؤ، خود جانے کی کوشش نہ کرو۔ شیطان نے خود جانے کی کوشش کی تھی، اور جس نے دربار میں پہنچانا تھا آدم السلام، انہی کے خلاف ہو گیا۔ آدم السلام نے اس کو دربار میں پہنچانا تھا نا، نبی کا کام ہوتا ہے جو امتی کو دربار تک پہنچاتا ہے۔ آدم السلام تو ان کے مربی تھے، ان کے پیر تھے، اور پیر کے خلاف ہو گیا۔ جیسے آج لوگ اللہ والوں کے خلاف ہو، دیندار بھی ہے پھر بھی اہل اللہ کے خلاف اور اللہ والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، عجیب بات ہے۔ وہ اسی کے خلاف ہو گیا آدم السلام کے، حالانکہ آدم السلام کے ذریعے اس کو اللہ تعالی دربار سے وہ جو سمجھ رہے میں پہنچ گیا، یہ پہنچا ہوا نہیں تھا، یہ تو ابھی راستے میں تھا۔ دیکھو کس چیز کے قریب پہنچ جانا ہے، ضرور تھوڑی آپ ایک آدمی باہر کھڑا ہو آپ کے مکان کے باہر، اس کا مطلب ہے کہ میں انٹر ہو گیا، وہ انٹر اجازت دے گا تو انٹر ہوگا نا مالک، اتنی تک تو پہنچ گیا تھا، لیکن دربار کے اندر ابھی اجازت اس کو نہیں ملی تھی، اور یہ اجازت کس نے لے کے دینی تھی؟ آدم السلام نے، انہی کے خلاف ہو گیا۔ فاخرج فإنک رجیم، نکل جا بدماش، نکل جا، تو مردود ہے۔ مولانا رومی فرماتے پیر باشد نردبان آسمان، یہ آسمان کی سیڑھی ہے، پیر گردد ہر کے گردد ازما، تیر پرہ ہس کے گردد ازما ازکما، کہا کہ تیر کبھی بھی نہیں منزل پر جاتا، اڑتا شکار کرتا جب تک کسی کمان پر نہیں کرتا۔ کتنا قیمتی تیر ہو، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اور کمان بالکل معمولی قیمت کی ہو، اس کو اڑنے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے اس کو کمان پر چڑھنا ہوگا۔ ایرو کے اندر جب ایرو ڈالو گے اس کے اندر پھر چلے گا، اس کے بغیر نہیں، ایرو بو کے بغیر وہ نہیں چلے گا۔ اور تیسری، اللہ تعالیٰ سے اس نفس کی حفاظت مانگے، یعنی جس طرح میں اور آپ دشمنوں سے حفاظت مانگتے، ہمارا بڑا دشمن یہ ہے، آتے نفسی تقوی، اللہ ہمارے نفس کو تقوی دے دے، اللہ سے مانگے، روئے خدا کے ساتھ، دروازہ کٹکھٹائے، پھر اللہ تعالیٰ ہمت بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اس نفس کے خلاف مدد بھی فرماتے ہیں، پھر اس نفس پر اپنے نور کو نازل کر دیتے ہیں، کیونکہ جب نور کا نزول ہوتا ہے نفس کے اوپر تو اس کی شرارت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نار آگ ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے، ٹھنڈی چیز چاہیے، مٹی چاہیے، برف چاہیے۔ اس کے اندر جو نار ہوتی ہے، اس میں جو آگ ہے، اس نفس میں جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نور نازل کرتے ہیں، اس نور کی وجہ سے یہ نفس پھسل جاتا ہے، پھر برائی کے مشورے دیتا ہے، یہ امارۃ بالسوء سے لوامہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت تو مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ مطمئنہ کا مطلب اللہ کے نام پر زندہ رہتا ہے، پھر اللہ کے نام پر۔ بس میرے دوستو، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافل بنا کما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم عافنا واعف عنا، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد۔ اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك۔ اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد۔ اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اپنی ولایت اور دوستی ہمیں نصیب فرما، تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، اللہ والوں کا تعلق ہمیں نصیب فرما، آپ کے راستے میں یا اللہ ہمیں شیر نر فرما، یا اللہ ہمیں ہمت نصیب فرما، یا اللہ نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان دیار کے مسلمانوں کی خوب کو بھی حفاظت فرما، خوب کو بھی حفاظت فرما، یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں مظلوم ہیں مقہور ہیں ان کی مدد فرما، نصرت فرما، ظالموں سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، یا اللہ
دعوت الحق اکیڈمی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جتنے کام ہو رہے ان کو تو قبول فرما اور ان کے فیضان کو عام منتاب فرما۔ مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم کو یا اللہ خوب ہمت عطا فرما، دراز عمر نصیب فرما۔ جتنے علماء بھی یا اللہ علاقے میں کام کر رہے ہیں، خاص طور پر ہماری حضرت کی نسبت سے مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم ہے، مولانا ایوب صاحب اور حضرت کی نسبت سے اللہ ان دیار میں اور پورے عالم میں کام کر رہے یا اللہ اپنے درد محبت کے لیے سب کچھ استعمال فرما، اپنے درد محبت کے لیے سب کچھ استعمال فرما، ہم سب کو اپنا درد نصیب فرما، آگے درد کو پھیلانے کا ذریعہ فرما، اپنی محبت کو پھیلانے کا ذریعہ فرما، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو استعمال فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، ہمارے حال پر تو رحم فرما یا اللہ، یا اللہ بہت کچھ ہم نے کر لیا یا اللہ، ہمیں تو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، ہماری ماضی کو یا اللہ معاف کر کے تابناک فرما، ہمارے حال پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما، مستقبل میں عزم التقوی ہمیں نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔